Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa huwa khairu nasirin wa mu'in. درس کتاب عوامل ملا محسن درس نمبر 11. 11ویں درس میں ہم اسماء افعال کی دوسری اور تیسری قسم کو پڑھیں گے، یعنی وہ اسماء افعال جو فاعل کو رفع دیتے ہیں اور مفعول کو نصب بھی دیتے ہیں۔ اور مفعول کو نصب بھی دیتے ہیں، اور وہ افعال جو کہ دونوں طریقے سے استعمال ہوتے ہیں، وہ جو اسماء الافعال رفع و نصب دیتے ہیں فاعل مفعول کو، ان میں سے ایک رویدہ ہے، دوسرا ہے علیکا، رویدہ زیدن یعنی مہلت دے زید کو، علیکا زیدن زید کو پکڑ لے، علیکا بصلاۃ اللیل تہجد پڑھ۔ تیسرا اس میں فعل بلہا ہے، جیسے بلہا زیدن زید کو چھوڑ دے، ٹھیک ہو گیا۔ چوتھا دونا کا ہے، جیسے دونا کا زیدن یعنی پکڑ لے زید کو۔ پانچواں امامہ کا ہے، امامہ کا زیدن زید کو آگے کھڑا کر۔ چھٹا حیال ہے، حیال الثرید دے دے، سرید دے دے۔ ساتواں ہا ہے، ہا زیدن یعنی خود زیدن، ہا و مقرأ کتابیہ بھی آیا ہے۔ یہ کتنے ہو گئے؟ صحیح صاحب کلاس شروع ہو چکی، پلیز۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 7 شاباش۔ اب تیسری قسم آ جائیں جو دونوں طریقے سے استعمال ہوتی ہے، صرف فاعل کو رفع بھی دیتے ہیں کبھی اور فاعل مفعول کو رفع و نصب بھی دیتے ہیں۔ ان میں ہے ہلما، ہلما کا معنی ہے تعال، لے آؤ، آؤ آؤ یا لے آؤ۔ دوسرا ہے فعالے، افعال کے معنی نزالے بمعنی انزل، تراکے بمعنی اترک۔ چھوڑ دے بس۔ اچھا، یہ جو اسماء ہیں یا لازم التعریف ہوتے ہیں، یعنی ہمیشہ معرفہ آتے ہیں، یا لازم التنکیر ہوتے ہیں۔ لازم التعریف جو ہمیشہ معرفہ آتے ہیں، نزالے، بلہا، آمین۔ جو نکرہ آتے ہیں، آہن، واہن، جو دونوں طریقے سے جائز ہوتے ہیں، کبھی نکرہ کبھی معرفہ، سہن، سہ، مہن، مہ، سہن نکرہ، سہ معرفہ، مہن نکرہ، مہ معرفہ، افن، اف۔ چلیے، یہ عوامل جناب وہ ہے کہ یہ جو سب پڑھنے والے طالب علم ہیں ان کو ایسی تیسی پھر جاتی ہے۔ چلیے، یہ پہلے پڑھ لیں آپ دوسری قسم اور تیسری، پھر اس کے بعد آگے اسماء کلم المجازات کو پڑھیں گے، 13 نو وَأَمَّا الثَّانِي، اور دوسری قسم فَكَلِمَاتٌ مِّنْهَا، بعض کلمات وہ ہیں ان میں سے ایک ہے رویدہ، من یعنی بعض، جیسے رویدہ زیدن اے امہل ہو، ورویدن فی امہل ہو رویدن،
یہ رویدن بھی خود مصدر استعمال ہوا ہے. وفی قولہم سارو رویدا، اما حال، یا تو یہ حال ہے، اے سارو مرودین، یعنی وہ ہو گئے مہلت پانے والے، او نعتن، یا صفت ہے مصدر تقدیرن جو مصدر چھپا ہوا ہے، کما فی سارو سیرن رویدن لفظاً. احسن یہ اللہ تعالیٰ جزا دے. وعلیکا نحو علیکا زیدن، علیکا بھی اسماء الافعال میں سے ہے دوسری قسم جو فاعل کو مرفوع مفعول کو منصوب کر رہی ہے. علیکا زیدن، علیکا زیدن کا معنی ہوگا الزم زیدن، زید کو پکڑ لے. وفی الحدیث علیکا بصلاۃ اللیل، حدیث میں آیا ہے کہ پکڑ لے نماز تہجد کو. وبلہا تیسرا، ہاں علیکا بالاختصار، جیسے کوئی بندہ بڑا لمبا ہو رہا ہو، تقریر لمبی کر رہا ہو، اس کو کہتے ہیں علیکا بالاختصار، تھوڑا سا اختصار. وبلہا، جیسے بلہا زیدن یعنی دع زیدن، دع ہو یعنی چھوڑ دے. وفی قولہم بلہا زیدن مصدر مضاف، کبھی بلہا زیدن بھی آتا ہے تو وہ مصدر مضاف ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا. ودونکا کتنے نمبر ہو گیا؟ توجہ ادھر رکھو نا، ادھر تو نہ دیکھو. 4 5 کا نہیں، توجہ ادھر رکھے نا، ادھر تو نہ دیکھیں. عامل 1، علیکا 2، بلہا 3، دونکا 4. اب دونکا زیدن، اے خود ہو زید کو پکڑ. نمبر 5 ہوا امامکا، نہ وہ امامکا زیدن، اے تقدم ہو زید کو آگے کھڑا کر. وحی حل، کتنے ہو گئے؟ نمبر 6. نہ وہ حی حل السرید، اے ایتے ہو یہ غذا میرے لیے لے آ. سرید وہ روٹی کے ساتھ جو ہریسہ وغیرہ بنتا ہے. وہاں نہ وہ ہا زیدن، اے خود ہو زید کو پکڑ. تو پھر تنزیل ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ پکڑو اس کتاب کو پڑھو. ہر ایک اپنی کتاب کو پڑھے گا قیامت کے دن. وَأَمَّا الثَّالِثُ، تیسری قسم جو دونوں طریقے سے آتی ہے، کبھی لازم کے طور پہ کبھی متعدی کے طور پہ، یعنی کبھی فاعل کو رفع دیتی ہے، کبھی مفعول کو نصب بھی دیتی ہے. ہلم جرن، اے تعال، اے تعال تو آ، تجر جرن، جری بن کر. وَهَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ، لے آ اپنے گواہوں کو. اے ہاتوہم، لے آ ہاتو برہانکم. وَمِنْهَا فَعَالِ كَنَزَالِ، ان میں سے ایک فعال بھی ہے 7واں. یہ اپنا تیسرے کا حلمہ اور نزال بمعنی انزل، اور تراکے بھی ہے، تراکے امرہ اے اترک. وَهَذِهِ الْأَسْمَاءُ اِمَّا لازم التعریف، یہ اسماء افعال یا تو معرفہ ہوتے ہیں جیسے نزالے فون نہ نزال بلہا آمین، 1 گھنٹے کی کلاس ہے. نزال بلہا آمین، نزال بلہا آمین یہ معرفہ ہے. اب التنکیر یا لازم ہے کہ نکرہ آئیں، جیسے آہن، واہن، تنوین ہے تو نکرہ ہے. او جائز الامرین، یا جائز الامرین آئیں گے. سہن نکرہ، سہ معرفہ، چپ رہے. مہن نکرہ، ماہ معرفہ. افن نکرہ، اف معرفہ. فما نوّنا نکرتن وما اولی معرفتن، جو ٹھیک ہے پڑھ لے. یہ پہلے دیکھنا تھا نا، پہلے درس دیکھنا ہے کہ آج یہ پھر اندازہ ہوتا ہے. فما نوّنا نکرتن، جو منون کیا گیا ہے جس میں نون آئے وہ نکرہ. وما اولی معرفہ، اور جس میں نون نہ آئے وہ معرفہ. چلیے یہ بحث ختم ہو گئی اسماء الافعال. اب آ جائیں 13ویں قسم. پہلے لکھے بعد میں ابھی لکھ لینا.
13ویں قسم اسماء جو کہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ ان کو کلم المجازات کہتے ہیں۔ جزم دیتے ہیں؟ ہاں، وہ اسماء جو شرطیہ کے معنی میں جزا کو، فعل کو جزم دیتے ہیں، وہ کتنے؟ نمبر 1 متا، ادھر دیکھیں، اوپر دیکھیں، نہیں۔ نمبر 2 ازما، نمبر 3 حیثما، نمبر 4 اینما، 5 انا، 6 مہما، 7 ما، 8 من، 9 ایو، 10 کیفما، 11 اذا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ کتنے ہو گئے؟ 11 کتنے ہو گئے؟ 11۔ یہ 11 فعل کو جزم دیتے ہیں۔ اب ایک ایک کے معنی نوٹ کرتے ہیں۔ ازما آتا ہے زمان کے لیے، صحیح، سب کلاس میں فون الگ رکھ دیں، یہ فون نہیں، فون حرام ہے، فون پوچھے۔ ازما آتا ہے زمان کے لیے، آگے بیٹھ جاؤ پلیز، ڈسٹرب مت کرو، یہ ریکارڈ ہو رہی ہے۔ ازما زمان کے لیے، جیسے ازما تقم اقم، جب تو بیٹھے گا میں بیٹھوں گا، ازما نمبر 1۔ نمبر 2 اینما حیثما، مکان کے لیے، یہ 2 مکان کے لیے۔ اینما تکون اکن، اینما تکونو یدرککم الموت، یہاں چلے جاؤ موت آئے گی۔ انا اور اینما اور متا، انا اینما کی طرح ہے، انا اینما کی طرح یعنی مکان، اور متا کی طرح۔ کبھی انا زمانی ہوتا ہے، انا تقود اقود، جہاں تو بیٹھے گا میں بیٹھوں گا۔ انا تصم اصوم، جب تو روزہ رکھے گا میں رکھوں گا، ٹھیک ہو؟ ماہما متا کی طرح ہے، ماہما کیا ہے؟ زمانیہ۔ ماہما تسافر، مسافر، جب تو سفر کرے گا میں بھی سفر کروں گا۔ سوال، یہ بسیطہ ہے یا مرکبہ ہے؟ یہ سوال فرماتے ہیں، بعض کہتے ہیں یہ بسیطہ ہے، بعض کہتے ہیں یہ مرکبہ ہے۔ ایک اور سوال، من اور ما میں کیا فرق ہے؟ من ذوی العقول کے لیے آتی ہے، ما غیر ذوی العقول کے لیے۔ ذوی العقول کے لیے بے جان، شاباش۔ یہ پڑھ لیں، اس کے بعد آگے اور پڑھیں۔ النوع الثانی عشر، 12ویں نوع، اسماء تجزم الفعل المضارع، وہ اسماء جو جزم دیتے ہیں فعل مضارع کو، علی معنی ان شرط، ان شرط کے معنی میں، وتسمى کلم المجازات، ان کو کہا جاتا ہے کلم المجازات۔ وہی کون کون سے ہیں؟ متا نمبر 1، ازما نمبر 2، حیثما نمبر 3، اینما نمبر 4، انا 5، مہما 6، ما 7، من 8، ایو 9، کیفما 10، اذا 11۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جناب ملا محسن آپ نے از اور حیثو کو کیوں نہیں ذکر کیا؟ تو فرماتے ہیں ولا جزم فی از و حیثو الا مع ما، جزم نہیں ہوتی حیثو اور از میں جب تک وہ ما کے ساتھ نہ آئے۔ تو ما کے ساتھ تو ذکر ہو گیا نا، ٹوٹل 11 ہی بنے جی۔ چلو، فمتا و اذ ما للزمان، متا اور ازما زمان کے، جیسے متا تقم اقم، جب تو کھڑا ہوگا میں کھڑا ہوں، وَإِذْ مَا تَقُمْ أَقُمْ، اور جب تو کھڑا ہوگا میں کھڑا ہوگا، ایک ہی بات۔ ازما اور متا کس کے لیے آتے ہیں؟ زمان۔ وَأَيْنَمَا وَحَيْثُمَا لِلْمَكَانِ،
اینما اور حیثما دونوں کس کے لیے آتے ہیں سید؟ مکان کے لیے. اینما تکون اکون، جہاں تو ہوگا وہاں میں ہوں. وحیثما تخرج اخرج، جہاں تو جائے گا اس بار زمان کی، مگر حیثما اور اینما مکان. وَأَنَّا کا اینما، انا اینما کی طرح ہے، یعنی کیا مطلب؟ مکان. وَمَتَا اور متا کی طرح بھی ہے زمان. کبھی انا زمانیہ ہوتا ہے، کبھی مکان. جیسے انا تقود اقود، جہاں تو بیٹھے گا وہاں میں بیٹھوں گا. انا تصوم اصوم، جب تو روزہ رکھے گا میں بھی روزہ. وماما کا متا، ماما متا کی طرح ہوتا ہے. جیسے ماما تسافر اسافر، جب تو سفر کرے گا زمانیہ میں بھی سفر کروں گا. قیل ہے یہ بسیطتون، کہا گیا ہے کہ یہ بسیطہ ہے. وقیل مرکبہ، اور بعض نے کہا یہ مرکبہ ہے. اما من ماء شرطیہ و زائدہ، یا تو ماء شرطیہ یا اور زائدہ کے ذریعے. فقلبت الالف الاولی ہاء، الف اولا ہا بن گئی. مہما، یہ مہما کے بارے میں بتا رہے ہیں، بسیط ہے یا مرکب ہے. فرماتے ہیں ایک تو قول یہ ہے کہ مرکب ہے، ایک ہے بسیط. اگر مرکب ہو اما میں ماء شرطیہ و زائدہ، ماء شرطیہ یا ماء زائدہ. فقلبت الالف الاولی ہاء، پہلا جو الف تھا وہ ما تھا نا، ما ٹھیک ہے نا. ماء شرطیہ اور ماء زائدہ، یا ماء زائدہ نہیں، ما شرطیہ ما زائدہ، ما ہو گیا، الف ہا بن گیا ما. قلبت الالف الاولی ہاء تحرزا عن التکرار، اس لیے اس کو ہا بنا دیا کہ تکرار اچھا نہیں کہ دو ما آئے، ما سمجھ گئے. او من ماء و ماء شرطیہ، یا اصل میں تھا ماء اور ماء شرطیہ. کأنہ قیل لک، گویا کہا گیا ہے تیرے لیے، انت لا تفعل ما افعل، تو اس وقت تک نہ کر جب تک میں نہ کروں. فقلت مہما تفعل افعل، تیرے لیے کہا گیا کہ تو اس وقت تک نہ کر جب تک میں نہ کروں. تو تو نے جواب میں کہا مہما تفعل افعل، جب تک تو نہیں کرے گا میں نہیں کروں گا، بات ماننا. ٹھیک، ماہ اور ماہ دو. ومن لزم العقول، من آتی ہے ذوی العقول کے لیے، جیسے من تکرم مکرم، جس کا تو احترام کرے گا اس کا میں بھی احترام کروں گا. وما لغیر ذوی العقول، ما غیر ذوی العقول کے لیے ہے، جیسے ما تصنع اصنع، جو تو کرے گا وہی میں کروں گا. ومنہ ما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، یہ ما تفعلوا، جو کچھ تم کرو گے خیر اللہ اس کو جانتا ہے. ہاں. وَأَيُّ أَعَمْ، ایو جو ہے وہ عام ہے. ایو پر ذکر نہیں کیا، اور ایو کا ذکر، این تضرب اضرب یہ عام ہے. ہاں، این تضرب اضرب ذوی العقول کے لیے بھی آتی ہے. ایو غیر ضرب، جو جس کو تو مارے گا میں ماروں گا. ایما تصنع اصنع، جو تو کرے گا غیر ذوی العقول میں کروں گا. اچھا، اب ایک مسئلہ اور لکھ لیں. ان کلمات مجازات کے اگر شرط کے معنی میں نہ آئیں، شرط و جزا کے معنی میں نہ آئیں تو ان کے معنی بدل جاتے ہیں. یہ کلم المجازات اگر شرط و جزا کے معنی میں نہ آئیں تو ان کے معنی بدل جاتے ہیں. جیسے متا استفہام کے لیے ہے، آئینہ بھی استفہام کے لیے ہے، انا استفہام مکانی و حال کے لیے ہے. انا استفہام مکان و حال. من بھی استفہام کے لیے ہے. مہما استفہام زمانی کے لیے ہے. ما استفہام کے لیے ہے. موصولہ بھی، موصوفہ بھی آتا ہے، موصولہ بھی آتا ہے. موصولہ موصوفہ دو. ٹھیک ہے.
کبھی ما بھی ذوی العقول کے لیے آتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا، اور کبھی من بھی غیر ذوی العقول کے لیے آتی ہے۔ والسماء وما بناها، اللہ کون ہے؟ ذوی العقول میں، ما کیا اللہ ذوی العقول ہے اور ما آ گئی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، ایسے بھی ہیں جو کہ زمین پر 4 پاؤں سے چلتے ہیں، وہ ذوی العقول تھوڑی ہیں، من غیر ذوی العقول کے لیے آ گیا۔ اب یہ پڑھ لیں، اس کے بعد تنبیہ پڑھیں گے، 2 تنبیہ چھوٹی چھوٹی، بس زیادہ ایک 10-15 منٹ کا 10 واقعہ۔ یا اللہ، وَأَيُّ عَامٌ، ایو عام ہے، عام سے کیا مراد ہے؟ ذوی العقول کے لیے بھی آتی ہے، غیر ذوی العقول کی۔ اَيًّا تضرب اضرب، جس کو تو مارے گا میں ماروں گا، یہ مثال کس کی ہو گئی؟ ذوی العقول کی۔ وَأَيًّا تَصْنَعُ اصنع، جو تو کرے گا میں کروں گا، غیر ذوی العقول شاباش۔ وَلِهَٰذِهِ الْكَلِمَاتِ مَعَانٍ أُخَرَ، ان کلمات کے لیے کوئی دیگر معنی بھی آتے ہیں، لا تجزم بها، ان کے ساتھ جزم نہیں دی جاتی۔ فمتى للاستفہام، متا آتا ہے استفہام کے لیے، جیسے متا تقوم، کب تو کھڑا ہوگا، ومتى القتال، جنگ کب ہوگی، فیعم القبیلتین، یہ دونوں قبیلتین کے لیے آتے ہیں، ذوی العقول کے لیے بھی متا اور غیر ذوی العقول کے لیے بھی۔ من تقوم ذوی العقول کے لیے، متا تقوم، متا القتال غیر ذوی۔ وَأَيْنَ كَذَلِكَ، أَيْنَ بھی ایسے، جیسے أَيْنَ تَكُونُ، تو کہاں ہوگا، أَيْنَ زَيْدٌ۔ وَأَنَّا لِلْاِسْتِفْهَامِ فِي الْمَكَانِ وَالْحَالِ، انّا استفہام کے لیے آتا ہے مکان میں اور حال میں، جیسے انّا زید، اس وقت زید کہاں ہے، بی بی ام کلثوم کا جملہ، انّا یکون بعد ذلک، اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، انّا بمعنی این ہوا وکیفہ ہوا، کہاں ہے اور کیسا ہے، مکان کے لیے بھی حال کے لیے بھی، اس کی حالت کیا ہے۔ این زید اسلام ہے نا، انا زید بھی ہوئی، بالکل این ہوا وکیفہ ہوا، مکان کے لیے بھی آتا ہے کہ کہاں ہے، کیفہ کہاں، حال کے لیے بھی آتا ہے کہ کیسی حالت، ٹھیک۔ وبمعنی متل استفہامیہ، نہ وہ ان الخطاب، انا متاع استفہامیہ کے طور پہ بھی آتا ہے، ان الخطاب کہاں ہے کتاب، ومن الاستفہام، من استفہام کے لیے آتا ہے، جیسے من انت، تو کون ہے، ومہما الاستفہام زمان، مہما زمان کے استفہام کے لیے آتا ہے، جیسے مہما لی اللیلہ، کہاں ہے میرے لیے رات، وبمعنی ما کے معنی میں بھی آتا ہے، مہما نظرہ من الحیات المشروعۃ انعقد، کہاں ہے اس کی نظر، بمعنی مہما ما نظرہ کیا ہے اس کی نظر۔ وما للاستفہام، ما استفہام کے لیے آتا ہے، جیسے ما ھذا، وموصوفہ، ما موصوفہ بھی آتا ہے، جیسے مررت بما معجب لک، اور صفت بھی آتا ہے، جیسے اضرب ضربا ما صفت ہے، ہاں، وموصولہ، موصولہ بھی آتا ہے، جیسے فیہ ما فیہ، ما موصولہ، وتامہ بھی آتا ہے، جیسے ما احسن اللہ زیدا، ما احسن زیدا، اے مثل ما الا فی التام، ومن مثل ایو الا فی صفت، من ایو کی طرح ہے صفت میں، ومن وما قد یتعاطیان المعنی، کبھی من اور ما ایک دوسرے کے معنی بھی لے لیتے ہیں، فتکون ما لذوی العقول، ما لذوی العقول آتا ہے، جیسے والسماء وما بناہا، اللہ تو ذوی العقول میں ہے، ومن لغیر ذوی العقول، جیسے ومنہم من یمشی علی اربعین، 4 پائے والے بھی ہے، 4 پائے تو غیر ذوی العقول ہے۔ وَأَمَّا الْجَازِمُ بِكَيْفَ مَا وَإِذْ فَشَاذٌ، کیف ما اور اذا، کیف ما اور اذا کے ذریعے جزم شاذ ہے۔ تنبیہ، تنبیہ ہے، دونوں پڑھ لکھ لیں۔ پہلی تنبیہ، کیفا استفہام حال کے لیے آتا ہے اور حال واقع ہوتا ہے، اور خبر بھی اور مصدر، ہاں، کیفا استفہام حال کے لیے آتا ہے، حال بھی آتا ہے نحو میں، خبر بھی آتا ہے، مصدر بھی آتا ہے۔ دوسری تنبیہ،
اذا ماضی کے لیے آتا ہے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب دیکھا انہوں نے تجارت کو، أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، جمعے کے دوران کیا کھیل تماشے کو تو بھاگ گئے. اذا کس کے لیے آتا ہے؟ ماضی کے لیے آتا ہے. اگر اذا قسم کے بعد ہو تو حال کے لیے ہوگا. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، تو حال کے لیے. کبھی اذا مفاجات کے لیے بھی آتا ہے، ناگہانی. خرجت فإذا السبع بالباب، میں گھر سے خارج ہوا، ناگہان میں نے دیکھا کہ ایک درندہ میرے گھر پہ کھڑا ہے. اذا کیا ہوا؟ مفاجات، اچانک. ہاں میرے کو ہاں ٹھیک ہے. چلیے تنبیہات سمجھ میں آ گئی. پہلی تنبیہ کیا ہے؟ کیفا آتا ہے استفہام حال کے لیے، اور کیفا کبھی حال واقع ہوتا ہے، کبھی خبر، کبھی مصدر. مثالیں ابھی دیں. دوسری تنبیہ اذا آتا ہے ماضی کے لیے، اگر قسم کے بعد ہو تو حال، قسم کے بعد ہو تو حال ہوگا. حال. کبھی اذا مفاجات کے کبھی مفاجات کے لیے شامل، اچانک کے لیے. چلیے تنبیہان ہیں، دو تنبیہ ہیں، وارننگ، دو وارننگ. الاولو کیفا للاستفہام الحال، کیفا آتا ہے استفہام حال کے لیے. وَيَقَوْ حَالًا، اور واقع ہوتا ہے حال. وَخَبَرًا، اور خبر. وَمَصْدَرًا، اور مصدر. تین اس کے استعمال ہے کیفا کے: حال، خبر، مصدر. نہ مثال کیفا سرتا راکباً ام راجلاً، تو کیسے چلا اس حال میں کہ راکب تھا یا اس حال میں کہ پیدل تھا. کیا ہوا؟ حال کے لیے آیا. سوار تھا یا پیدل؟ ہاں سوار تھا یا پیدل. وَكَيْفَ أَنْتَ، کیسے تھا تو. یہ خبر کے لیے آیا، پہلا حال کے لیے، یہ خبر کے لیے. وَكَيْفَ قَرَأْتَ مصدر سرًا أَمْ جَهْرًا، یہاں کیسے تو نے پڑھا، سرًا پڑھا سورت کو یا جاہرًا مصدر. یہ کیفا مصدر کے لیے آ گیا. کیفا انتا خبر کے لیے ہے نا، کیفا خبر انتا مبتدا. یہاں مصدر واقع ہوا، اور پہلی میں کیا واقع ہوا؟ حال. سمجھ آ گئی. الثانی اذا للمضی، اذا آتا ہے ماضی کے لیے. نہ وہ اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیہا ترکوک قائما. اذا کس کے لیے ہے؟ ماضی کے لیے. وعاملها الجزاء، عامل اس کا کیا ہے؟ جزا. ويكون للحال بعد القسم، قسم کے بعد حال کے لیے آتا ہے. واللیل اذا یغشی، واللیل اذا سجا، قسم کے بعد حال حالت کو. وہی مما یضاف الی الجملہ، یہ ان میں سے ہے کہ جو جملہ کی طرف مضاف. ٹھیک ہے، اذا جملہ کی طرف مضاف. وَيَكُونُ لِلْمُفَاجَاتِ فَيَقَعُ بَعْدَهَا الْمُبْتَدَا وَالْخَبَرُ، کبھی کبھی اذا مفاجات کے لیے آتا ہے، اس کے بعد مبتدا و خبر آتی ہے. جیسے خرجتو، میں نکلا. فَإِذَا السَّبُعُ بِالْبَابِ، دیکھا کہ درندہ دروازے پہ کھڑا. السبع مبتدا، بالباب خبر متعلق کے ساتھ. فقیل زمان اور وقیل مکان، بعض نے اذا کو زمانیہ کہا ہے، بعض نے مکانیہ. یہ اذا مفاجات ہوتا ہے نا، اذا مفاجات کو بعض نے زمانیہ کہا صحیح صاحب، اور بعض نے مکانیہ. یعنی یہ اچانک اس وقت کے لیے ہے، اس وقت جب میں نکلا، یا اس جگہ کے لیے ہے. وقیل مکان. وناسبها معنی فاجات المفہوم من الفہوا، اور ناصب اس کا معنی فاجاتو ہے جو سمجھا جاتا ہے بدرجہ اولا. وتقدیر خرجتو، تقدیر اس کی یہ ہے میں نکلا فاجاتو، اور میں نکلا اور میں نے اچانک دیکھا. مکان وقوف السبع او زمان وقوف السبع، سبع درندے کے ٹھہرنے کی جگہ
یا درندے کے ٹھہرنے کا وقت میں نے دیکھ لیا. فاجات یہ مضاف ہے، مکانہ زمانہ ہو یہ بن جائیں گے مفعول فاجات ہو گئے. واضح ہو گئی بات. چلیے اب 13ویں نو لکھیں. 13ویں نو ایسے اسماء 13 لکھیں. ایسے اسماء جو اسماء نکرات کو تمییز کی بنیاد پر نسب دیتے ہیں وہ لکھیں. مندرجہ ذیل ہے. نمبر 1 کم، نمبر 2 کعین، نمبر 3 کذا. یہ عدد کے معنی میں آتے ہیں. کم، جی کم، کعین، کذا. کم رجلن ایسے اسماء جو اسماء نکرات کو تمییز کی بنیاد پر نسب دیتے ہیں. کم استفہامیہ بھی ہوتا ہے اور خبریہ بھی. کم استفہامیہ فصل و بغیر فصل میں نسب دیتا ہے. کم استفہامیہ ہاں خبریہ بھی. فصل و غیر فصل، ہاں فاصلہ ہو یا نہ ہو، کم اور تمیز کے درمیان فاصلہ ہو نہ ہو وہ نسب دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور خود حرف جر کے ساتھ مجرور ہو جاتا ہے. نسب دیتا ہے مگر خود مجرور ہو جاتا ہے. اما خبریہ وہ جو کم خبریہ ہے کثرت کے لیے آتا ہے. کم من صناع جمیل لست اہلا لہ نشرتا، کثرت کے لیے. ہاں فاصلے کے ساتھ اگر فاصلہ ہو تو کثرت کے لیے. اور وجوباً نسب دیتا ہے. دیتا ہے. یہ یہاں تک پڑھ لیں، اس کے بعد آگے پھر اور پڑھتے ہیں. النوع الثالث عشر 13ویں. اس میں ہم پڑھ رہے ہیں صرف 3 آج. کم، کعین، قضا. اسماء تنصب اسماء نکرات التمییز، ان اسماء کے بارے میں جو نسب دیتے ہیں اسماء نکرات کو تمییز کی بنیاد. وہی اربعۃ، یہ 4 کم، کعین، وقضا اور عدد. وہ ہم نے ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ الگ ہے، پر یہاں اکٹھے کر لیں. 4 ہیں، کم، کعین، قضا اور عدد. 20 مثلا 20 رجلا ہے نا عدد. اچھا فکم تکون استفہامیۃ و خبریہ. کم استفہامیہ بھی ہوتا ہے خبریہ بھی. والاستفہامیۃ تنصب بلا فصل ومعہ. استفہامیہ دونوں صورتوں میں. ایک چیز نوٹ کر لیں، استفہامیہ فصل کے ساتھ بھی بغیر فصل کے بھی نسب دیتا ہے. جیسے کم رجل فی الدار، کم فی الدار رجلان. وما حرف الجر، اگر کم پر حرف جر آ جائے تنصب و نسب دیتا ہے. وتجر، اور خود مجرور ہو جاتا ہے. جیسے بکم درہمن اور درہمن اشتریتا. بے کم یہ مجرور ہو گیا، درہمن کو اس نے نسب دے دیا. ہاں تنصب و تجر، نسب بھی دیتا ہے جر بھی دیتا ہے. دیکھیں بکم درہمن یا درہمن دونوں جائز ہے. دوبارہ لکھ لیں. دیکھیں کم، دیکھیں کم، کم اگر استفہامیہ ہو فاصلے غیر فاصلے میں نسب دے گا. اگر حرف جر کے ساتھ ہو کم نسب بھی دے گا جر بھی دے گا. تنصب و تجر اگر بغیر، ہاں بغیر فاصلے کے ہو یا فاصلے کے نسب دے گا. حرف جر کے ساتھ ہو تو نسب بھی دے گا جر بھی دے گا. خود تو خیر مجرور ہے. ہاں درہمین اور درہمن دونوں جائز ہے.
हाँ اشتريت वामल खबरिया भैया तकसीर, खबरिया तकसीर के लिए आता है। हमें खबरिया का क्या माना होता है? कम मिन सनाइन, कम मिन सनाइन, ज्यादा है। फमाल फसल, फसल के साथ बिल जुमला तनसिबो वजूबन, बिल जुमला नस्ब देता है वजूबन, ना वो कम नालनी मिनहुम फजलन फबिज़र्फ़ व शिबही अलल मुख्तार, ज़र्फ़ और शिबह ज़र्फ़ के साथ मुख्तार कौल ये है कि नस्ब देता है। कम इंदका व फ़िद्दार रजुलन व बिदूनिही तजुर्रु हमलन अला रुब्बा व बिदून तकसीर व बिदून फसल, अगर फासले के साथ न हो तो तजुर्रु जर देता है हमलन अला रुब्बा, रुब्बा रजुलिन कम रजुलिन करीमिन लकीतो, हमल नकीज़ अला नकीज़ कि नकीज़ को नकीज़ पे हमल किया जाएगा। अब नज़ीर अला नज़ीर कि रुब्बा और कम ये नकीज़ हैं, वो हर्फ है, ये इसमें या एक जैसे हैं अमल में। नकीज़ यानी ज़िद, नकीज़ ज़िद, यही है ना, इनकी इबारत बड़ी सख्त है। नकीज़ अला नकीज़ हमल कर लें ज़िद को ज़िद पर, इसम को हर्फ पर। नज़ीर अला नज़ीर क्योंकि ये भी अमल कर रहा है वही नहीं, नज़ीर अल नज़ीर रुब्बा भी तकसीर के लिए आता है, कम भी तकसीर के लिए आ रहा है, ये नज़ीर अल नज़ीर हो गया। नकीज़ अल नकीज़ का मतलब ये हो गया कि वो इसमें और ये हर्फ है, एक दूसरे को मुखालिफ है। और रुब्बा तकलीर के लिए आता है उमूमन, और कम क्या है? तकसीर के लिए आता है। नकीज़ हो गए ना, दुश्मन हो गए। रुब्बा क्या आता है? उमूमन तकलीर के लिए, और कम आता है तकसीर के लिए हमेशा। तो नज़ीर हो गए, दुश्मन हो गए आपस में। या ये कर लें हमलो नकीज़ अल नकीज़ या नज़ीर अल नज़ीर के दोनों यहाँ तो कसीर के लिए आ रहे हैं, कम भी कसीर के लिए, रुब्बा भी कसीर। रुब्बा तालिल कुरान वल कुरान यलानो, कसरत के लिए। कितने कुरान के कारी ऐसे हैं कि कुरान उन पर लानत करता है। व तमीमुन यनसिबून बिहा, और जो बनी तमीम है वो नस्ब देते हैं कम के जरिए। फसल के बगैर जो हो क्या करते हैं? वो नस्ब देते हैं। रुब्बा रजुलिन नहीं कहते, कम रजुलिन नहीं कहते, कम रजुलन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो इस्तिफामिया की तमीज़ हो वो मुफरद आएगी, और खबरिया की जो तमीज़ है वो मुफरद, तस्निया और जमा आएगी। ये एक और मसला लिख ले, नोट कर लेना। कमे इस्तिफहामिया का मुमय्यिज़ मुफरद आएगा हमेशा। और खबरिया का मुफरद तस्निया और जम आएगा, मुफरद भी आएगा, जम भी आएगा। खबरिया का यानी वो मुफरद भी आएगा, जम भी आएगा, तस्निया भी आएगा। अच्छा, कम के बाद अगर मिन आ जाए, कम मिन सनाइन, तो मिन जर दे देगा। कम मिन क़रियतिन अहलकनाहा, कम मालों का, कम ज़रब था, कितने बंदों को तूने मारा, ये खबरिया की मिसाल। देखें, वह मुमय्यिज़ुल इस्तिफामियत युफ़रदु, तमीज़ इस्तिफामिया की मुफरद आए। वल खबरिया युफ़रदु व युजमा, खबरिया के लिए मुफरद भी आएगी, जम भी। वक़द युजर्रु मिन फ़ीहिमा, और कभी मजरूर आएगा मिन के जरिए, आएगी तमीज़ मिन के जरिए, फ़ीहिमा दोनों में।
इस्तिफामिया में भी, खबरिया में भी। कम मिन रजुलिन ज़रबतुहु, कितने लोगों को मैंने मारा। व कम मिन क़रियतिन अहलक, कितनी बस्तियों को हमने उजाड़ा। व क़द युहज़फ़ु, और कभी हज़्फ़ भी हो जाता है। कम मालो का व कम ज़रबता व कअय्यन का कमिल खबरियत फिर तकसीर, आगे आ जाए, नोट कर ले। कअय्यन कम खबरिया की तरह है कसरत में, कअय्यन ये और है उसके बाद। कम खबरिया की तरह अभी तक क्या पढ़ा था? कम, अब पढ़ रहे हैं कअय्यन। कअय्यन कम खबरिया की तरह है कसरत, हाँ। और इसलिए भी कि मिन तमीज पर दाखिल होती है, और इसलिए कि इब्तिदा में आता है, और गालिबन नस्ब भी देता है। कअय्यन कम खबरिया की तरह है चार चीजों में, कसरत के माने में, तमीज पर मिन के दाखिल होने में, सदर कलाम में, और अगलबन नस्ब देने में। ठीक हो गया? और उसमें 5 लुगतें हैं सही साहब। कअय्यन में 5 लुगतें हैं। कअय्यन भी है, कअय्यन, कअय्यन भी है, करायन, काइन भी है जाइन की तरह, कैइन भी है शैइन की तरह, कशैइन। 5 मिनट। हाँ, काकिन भी है यदिन की तरह। हाँ हाँ, यदिन की तरह। काइन, काइन बल्कि काकिन नहीं, काइन, कायिन को काइन भी पढ़ा गया, जैसे यदिन। ये देख लें, उसके बाद फिर आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। वो लिखा काय्यन ही होगा तो उसको काय्यन पढ़। नहीं नहीं, कायिन जो है इसकी 5 लुगतें हैं। अभी देखते हैं। कायिन 1, कायिन 2, काइन 3, कैइन 4, कैइन 5। देख हाँ ठीक है। वकायिन, ये 4 सतरें पढ़ लें। वकायिन का कमिल खबरियत फिर तकसीर, कायिन आता है कम खबरिया की तरह तकसीर में, कसरत के माने में। वदुखूल मिन अला मुमय्यज़हा, और इसकी तमीज पर मिन दाखिल होता है, जैसे कम 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 मिन रजुलिन नहीं था, हाँ, कम मिन सनाए भाई यतसद्दरो, और ये सदर कलाम में भी आता है। सदर समझ गया ना, यतसद्दरो। वयुनसबो वयनसिबो गालिबन, गालिबन अपने तमीज को नस्ब भी देता है, जैसे कअय्यन रजुलन इंदी, बहुत सारे बंदे मेरे पास हैं। कअय्यन मिन क़रियतिन अहलकनाहा, कितनी बस्तियों को हमने हलाक कर दिया। ये क्या है? खबरिया है ना, कसरत के माने में आया, मिन भी दाखिल हुई, इब्तिदा में भी आता है, और रजुलन को नस्ब भी दे रहा है। गालिबन मिन आ जाए तो क़रियतिन हो जाएगा, वो तो मालूम है। चलिए, वफ़ीहा 5 लुगातिन, और इसमें 5 लुगतें हैं। कअय्यन, कअय्यन बिलकाफ, व कअय्यन करायन, व काइन कजाइन, व कैइन कशैइन, व कैइन का यदिन, व कज़ा लिमुतलक़िल अदद। अब आखिरी ये लिख लें, आखिरी लिख लें। लुगात से मुराद वो पढ़ने के तरीके 5 तरह से। हाँ हाँ, 5 तरीकों से पढ़ सकते हैं। कितने हो गया? कम पढ़ लिया, कायिन पढ़ लिया। अब आ जाइए कज़ा, और फिर अदद। 4 है ना कुल। कज़ा लिख लें, मुतलक़ अदद के लिए है, और गालिबन नस्ब देता है, गालिबन। ठीक है। इंदी कज़ा दिरहमन, कभी जर भी देता है, इंदी का कज़ा दिरहमिन मुज़ाफ हो जाता है। कभी बदल की बुनियाद पर माबाद को रफ़अ भी देता है, इंदी कज़ा दिरहमुन। ठीक है, बदल की, बदल, बदल है कज़ा का, बदल की बजाय कभी खबर देता है, कभी बदल, बदल की बुनियाद पर रफ़ देता है। कभी कज़ा अदद के अलावा भी आता है। खरजतु यौमा कज़ा, मैं निकला ऐसे दिन, याद कोई नहीं, मुज़ाफ इलैह होता है यहाँ पर।
عدد کا جہاں تک تعلق ہے، جیسے 11 سے لے کر 99 تک، رہے تو 11 کوكباً، یہ کوكباً کو کس نے نسب دیا ہے؟ 11 وَلَهُ 99 نعجة، 99 بھیڑے بکریاں کس نے نسب دیا ہے؟ قرآن ہے نا جی 99 نے، یہ کیا کرتے ہیں 11 سے لے کر 99 تک عدد کیا کرتا ہے؟ نسب دیتا ہے، چار کم کعین کذا عدد، یہ نسب دیتے ہیں یہ اسماء۔ وَكَذَا لِمُطْلَقِ الْعَدَدِ، اور قضا آتا ہے مطلق عدد کے لیے۔ مطلق عدد سے کیا مراد؟ جتنا بھی عدد ہو، ایسے ہی سب عدد جتنا بھی ہو۔ وَتَنْسِبُ غالباً، اور نسب دیتا ہے غالباً۔ نا وہ عندی قضا درہمن، یہ قضا نے کیا کیا؟ درہمن کو نسب دیا، ٹھیک ہے، میرے پاس اتنے درہم ہیں۔ وقد یجر الاسم بالاضافت، کبھی جر دیتا ہے اسم کو اضافت کی بنیاد پر، یہی قضا، جیسے اندی قضا درہم من، یہ غلط لکھا ہے درہمن، درہم من۔ وقد یرفع ما بعدہ علی البدل، اور کبھی رفع دیتا ہے ما بعد کو بدل کی بنیاد پر، جیسے اندی خبر مقدم، قضا مبتدا مثلا، درہمون کیونکہ وہ مرفوع ہے، درہمون بھی مرفوع ہے بدل۔ وقد تکون کنایۃ عن غیر العدد، اور کبھی یہ کنایہ ہوتا ہے غیر عدد سے، جیسے خرجت یوم قضا، میں ایسے دن نکلا، فہو مضاف الیہ، یہاں پر یہ قضا مضاف الیہ، ٹھیک ہے صحیح صاحب، یہ مضاف الیہ۔ واما بعض العدد، عدد جو بعض ہے جیسے 11 99 11 سے لے کر 99 تک، جیسے رہے تو 11 کوكباً، میں نے دیکھا 11 ستاروں کو، کس کا قول ہے؟ حضرت یوسف، یوسف کوكباً کو 11 نے نسب دیا۔ وَلَهُ 99 نعجة، اس کے پاس 99 بھیڑے ہیں، یہ بھی قرآن ہے۔ حضرت داؤد کے پاس جو کشتی، ہاں نسب 99 نعجة، بلے الان چشم چشم الان تنبیہ، خب تنبیه. ما اینجا خوندیم که کم و کعین و کذا و بعض عددها تمیز خودشون را نصب میدن. مثلا کم رجلن فی الدار، کم رجلن را نصب میده. کعین مثلا کعین رجلن عندی، کعین نصب میده. و همچنین کذا عندی کذا درهمن، کذا درهمن را نصب میده. مثلا عندی مثلا له 99 نعجة، این عدد 99 نصب میده نعجه را. یا رأیت 11 کوكبا که فرمان یوسف است، این 11 نصب میده کوكبا را. خب بس تقریبا 7-8 منٹ اور ختم ہو گیا، صبحی آج ختم ہو جائے گی. اذا اردت التنصیص على کمیت شیء فتقول رجل ورجلان، اگر آپ نے چاہا کہ کمیت چیز میں کوئی تنصیص کرے تو کہیں گے رجل ورجلان، یعنی کہیں گے اثنان رجل، یا رجل کافی ہے. تنصیص نص 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 نص. ثم تأتی بالعدد، یعنی ایک اور دو کے لیے عدد نہیں آئے گا. رجل واحد رجلان اثنان نہیں آئے گا، وہ رجل مفرد اور رجلان کافی ہے تنصیص کے لیے، نص بنانے کے لیے. اس کے بعد ثم تأتی بالعدد، پھر تو عدد بھی آئے گا. وما یمیز علی ما نظمت، میں نے نظم کیا ہے ان سب کو، ذرا دیکھ لیں. ثمانا بعد ما جاوزت الاثنين بمجموع ومجرور فميز عدا ما كان منها قد أضيفت إلى 100 بفرد فهو ميز. وفيما بعد 10 فردا انسب إلى 99 المميز، ولما جاز من 99 فجر عند ذا فردا تميز. واما كيفية تذكير الأعداد وتأنيث فعلى ما نظمت أيضا تسهيلا للضبط، میں نے 3 اور 3 سے اوپر والوں کو بھی کر دیا ہے نظم
फी सलासिन व सबअतिन बअदहु ज़क्किर अन्निस बिअक्स मश्तहरा व फिल इस्नैन क़ब्लहा व कज़ा बअदहा मा हुवा अल-क़ियास जरा कुल्लु तिल्का समान फी तरकीब मा खलल अश्र फीहि मस्तुतरा वद्र फिल अश्र अक्सा मा मअहु फी सिवा कुल्लि हस्सवा तरा व इज़ा समिअत अल-अवामिल अस्समाइया फस्तमिअ। इनको आप 8 अशआर को देख लीजिएगा, अगर इनमें से किसी का माना मालूम हो ना हो तो पूछ लें। अस्सबउल क़ियासिया, अब आ जाइए क़ियासिया। अल अव्वलु मिनहा अल फ़िल, 7 जो क़ियासी अवामिल हैं उनमें से पहला फ़िल है। गैरु मा ज़ुकिर व हुवा मालूम व मजहूल, ये जो हमने जिक्र नहीं किए उनमें से एक फ़िल है। फ़िल की 2 किस्में, मालूम व मजहूल। मालूम कौन सा होता है? लाजिम, मालूम लाजिम होता है और मुतअद्दी। फल मुतअद्दी यरफ़उ इस्म मन क़ाम बिही अलल फ़ाइलियत, मुतअद्दी इस्म को रफ़ देता है फ़ाइलियत की बुनियाद पर। व यनसिबु इस्म मन वक़अ अलैहि अलल मफ़ऊलियत, और जिस पर वाक़ होता है मफ़ऊलियत की बिना पर उसको नस्ब भी देता है। नाहु ज़रबा ज़ैदुन अमरन, ज़रबा मुतअद्दी है, ज़ैद को रफ़ दिया, अमर को नस्ब दिया। वल लाज़िमु मिस्लुहु फ़िल अव्वल दून अस्सानी, लाजिम अव्वल को तो रफ़ देता है फ़ाइल को, दून अस्सानी मफ़ऊल को नस्ब नहीं देता। इज़ हुवा मा क़ाम व लम यक़ा, इसलिए कि वो लाजिम कायम होता है किसी पर वाक़े नहीं होता। जैसे क़ामा अमरुन, अमर खड़ा हुआ, इसके लिए मुतअद्दी नहीं है, मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं है। ये पैराग्राफ समझ में आ गया? देखें फ़िल की कितनी किस्में हैं? मालूम और मजहूल। फिर है लाजिम और मुतअद्दी। मुतअद्दी वो जो मफ़ऊल बिही को नस्ब दे, लाजिम वो जो फ़ाइल पर इक्तिफ़ा करे। पहले पढ़ चुके हैं नाज़रीन में। ज़रबा ज़ैदुन अमरन मुतअद्दी, क़ामा अमरुन लाजिम। बस आखिरी बात, वल फ़ाइलु इम्मा ज़ाहिरुन व क़द ज़हरा औ मुज़मरुन बारिज़ औ मुस्ततिर। फ़ाइल कभी ज़ाहिर होता है, कभी ज़मीर होता है। ज़ाहिर तो गुजर गया, अभी ऊपर देखा, ठीक। ज़मीर भी जो होता है, कभी ज़मीर बारिज़ होती है, खुली दिखने वाली, कभी मुस्ततिर। और इस्तितार वाजिब होता है मुंदरज ज़ैल मिसालों में, ये इंशाअल्लाह बाद में पढ़ लेंगे। और वो 8 अशआर का तर्जुमा भी अगर समझ में ना आया तो अगले दर्स में इंशाअल्लाह। ये कौन सा दर्स तमाम हुआ? 11। 2 दर्स और हैं बस, 12 और 13 में खत्म कर लेंगे। आज जल्दी पढ़ लिया, वो 8 का तर्जुमा भी कर लेंगे और इसके आगे भी पढ़ लेंगे कहाँ कहाँ फ़ाइल ज़मीर मुस्ततिर होता है वुजूबन। सल्लल्लाहु अला रसूलिहिल करीम व अहले बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन। आज के दर्स का सवाब अलहाज क़ारी सैयद मोहम्मद असगर नक़वी साहब के मरहूमीन, आगा मुख्तार हुसैन के मरहूमीन, मेरे मरहूमीन, बाक़िर जाफ़री के मरहूमीन, ख़ाबर अब्बास के मरहूमीन, अली रज़ा साईं के मरहूमीन, अब्बास शाह के मरहूमीन और सजाद शाह के मरहूमीन, सिस्टर ताहिरा के मरहूमीन और जो और दूसरी बहन यहाँ बैठी हैं उनके मरहूमीन को पहुँचे। और अल्लाह ताला हमारे सगायर कबायर से दरगुजर फरमाए, रिज़्क़ माल में बरकत अता फरमाए। ख़ासतौर पर सईद साहब के रिज़्क़ माल में बरकत हो, सेहत और सलामती हो, इनकी वालदा को भी, इनके भाई को भी, आगा मुख्तार हुसैन को भी अल्लाह सेहत दे, इनकी बेगम साहिबा को, इनके बच्चों को भी सेहत हो। और अल्लाह ताला आगा सजाद को भी रोज़गार अता फरमाए और मियाँ साहब को भी अल्लाह ताला अपने बच्चों के साथ मिला दे और बाक़िर मियाँ को भी शिफा दे। सैयद नूर हुसैन शाह, शहावल शाह, सैयद खादिम हुसैन शाह, सवार अली शाह, मियाँ अताउल हक, गुलाम जाफ़र मरहूम, मौलाना अताउल्लाह और दीगर शिगरी बरादरान के मरहूमी और आगे जाफ़री के सजाद के मरहूमी और हमारे मुस्तफ़ा मूसवी वगैरह को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और हमारे पास जो लोग होते थे और आज नहीं, उन सबको भी अल्लाह जवारे अहल बैत में जगह अता फरमाए। हमारी इस खिदमत को साये जमीला को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इंशाअल्लाह मंगल को दोनों दर्स पढ़ के अवामिल को ख़त्म कर देंगे। ठीक है।